بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ پیارے سامعین، پہلے تو ثواب کی نیت سے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہر صاحب ایمان کی خواہش ہے وہ کچھ ایسا ذکر کر لے، کچھ ایسا پڑھ لے جس سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، اس کے معاملے سنور جائے، اس کے راستوں پر خیر ڈال دی جائے، اس کی جولی بھر دی جائے، وہ جہاں تک دیکھیں وہاں پر صرف خیر ہی خیر ہو، اس کے کسی بھی ناگہانی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے بخت سنور جائے، اس کے مقدر سنور جائیں۔ تو آپ اگر یہ سب چاہتے ہیں، یہ تمام معاملات چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ اس وظیفے کو کریں، اس عمل کو کریں۔ یہ وظیفہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی تمام عمر، تمام سال، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، ہر لمحے پر اللہ کی رحمتیں آپ پر جاری رہیں گی، اللہ آپ پر آسانیاں کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ قادر ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ ماننے پر آئے تو ایک اللہ لفظ پر ہی مان جاتا ہے، اگر اس نے نہ ماننا ہو، اگر وہ نہ جاننا چاہے، آپ کے حالات کو بھی پڑھنا نہ چاہے، تو چاہے تمام عمر عبادتیں کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق تو آپ کے اندر پڑتا ہے، آپ کی کیفیت بدلتی ہے، آپ کے معاملات سنورتے ہیں جب آپ خود کو سنوارنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی آپ پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی رات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ اس وضو کے پانی کے ذریعے سے میری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دور کر دے، چاہے وہ ذہنی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اندرونی ہے، بیرونی ہے، کوئی بھی میل ہے اسے دور ڈال، ٹھیک ہے، مجھے پاک کر دے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، پھر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے۔ آپ اس کی نظر خیر میں تو آ چکے ہیں کیونکہ آپ نے وضو کر لیا ہے، آپ اس کے رابطے میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے اللہ سے کلمہ پڑھ کر اور گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، 3 بار کلمہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیجئے تمام معاملات کے لیے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو آپ نے انجانے میں کر دیا ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی گستاخی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور اپنے تمام احباب کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو معاف کر دیجئے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں ہر ایک کو معاف کرنے لگی ہوں، میں نے آج کے بعد کسی سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں رکھنا، جتنے بھی معاملات پیچھے ہو چکے ہیں میں نے وہ سب معاملات میں معافی دے دی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اثر لگے گا، اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کے یہ معاملات ویسے ہی چلتے رہیں۔ آپ نے اگر معافی دے دی ہے تو وہ معافی ہی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا بات نہیں کرنی جس سے کوئی شرمندگی محسوس ہو یا محسوس ہو کہ آپ اپنی بات سے پھر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، حاجت کے نفل پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کی ہر وہ حاجت قبول و منظور فرمائے جس کے لیے آپ آج اس کی بارگاہ میں آئی ہیں، یا آگے آپ کو کسی قسم کی ضرورت پڑے گی، یا اب جو ضرورتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت ہو، یہ آپ کی نیت ہوگی 2 رکعت نماز نفل حاجت میں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے، سلام کہہ دینا ہے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی پیارا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس قدر بابرکت صورت ہے یہ کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے آپ کے سر کے بالوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو جائیں گی، اللہ اس قدر دولت عطا فرما دے گا، اس قدر خیر و برکت دے دے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے پڑھنا دل کے ساتھ ہے، یہ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں، اللہ سے جو بھی معاملات طے ہو رہے ہیں اس میں آپ حاضر ہوں پورے دل و جان سے، بہت اپنی زبان کو سمجھیے گا کہ اقرار کر رہی ہے، جو باتیں کر رہی ہیں، جو باتیں سوچ رہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں، اس سے آپ نہ پھر سکتی ہیں نہ مکر سکتی ہیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، اگر عورتیں ہیں، یہ سارے معاملات دھیان میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اپنے والآخر 11 بار، 7 بار، 1 بار، 3 بار، جتنا آپ چاہیں درود پاک پڑھ لیں، دل سے محبت سے درود و سلام کا گلدستہ پیش کر دیجئے، چاہے ایک پھول ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوشبو سے ہی آپ یا جو چمن ہے وہ معطر ہو جائے گا۔ اصل بات تو آپ کی
ہے آپ کے معاملے سدھرنے چاہیے، وہاں تو سدھار ہی ہے، وہاں تو رحمتیں ہی ہیں جو برس رہی ہیں، اس میں حصہ آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ قریش۔ اس قدر مجرب صورت ہے، آپ یقین کریں اس دن میں آپ اللہ پاک کے آگے دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں جو بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں امن دیتا ہے۔ خوف بھوک کا بھی ہوتا ہے، ناکامی کا بھی ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا، قرض کا، مرض کا، جو بھی آپ کے دل میں خوف ہے وہ ہر طرح کے خوف کو دور ڈالے گا۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اس صورت کو۔ انشاءاللہ جب سے جیسے پڑھتے جائیں گے، آپ یہ نہ کیجئے گا کہ آپ جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں، پوری رات عبادت کی ہے، بہت تسلی اور سکون سے پڑھیں، 313 بار سورۃ قریش پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، آپ کے اٹھنے سے پہلے اس کی نظر ہو جائے گی، وہ آپ کی بات مان جائے گا، وہ آپ کو جان جائے گا، آپ کے اندر کے معاملے، آپ کے اندر کی باتیں کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کی زبان پر آ چکے ہیں لفظ، جو ابھی ذہن میں مچل رہے ہیں، جو ابھی آپ لفظوں کی صورت نہیں دے سکی، جن باتوں کو، جن لفظوں کو، جن خیالوں کو، اللہ پاک کو سب سمجھتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ پر ایسی نظر رحمت کرے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے کہ مالک آپ سے راضی ہو جائے، اس عمل سے راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ صرف اس کی بارگاہ میں شامل ہوتا ہے، آتا ہے، مانگتا ہے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اپنے معاملوں کے لیے، سارے معاملے جو بھی اول و آخر، تقدیر کے پہلے لفظ لے کر آخری لفظ تک اس کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ اس پر خوش بختی کی نظر ڈال دیجئے، خوش بختی کی ہوا چلا دیجئے، خوش بختی کی بارش کر دیجئے، کسی طرح سے میرے معاملے سدھار دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پر ایسی نظر کرم کرے گا کہ آپ دولت مند ہی رہیں گے، رحمتیں ہی ہوں گی۔ اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔